السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا جو کہ کتاب الایمان کے متعلق تھا۔ تو آج ہم اسی سبق کو آگے لے کر چلتے ہوئے اس کی تفصیل بیان کریں گے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دلائل دیے تھے، اور حضرات محدثین نے اپنے دلائل دیے تھے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل آج انشاءاللہ ہم اس سبق میں کریں گے، اور حضرات فقہا کی طرف سے جو جوابات دیے گئے ہیں ان کے دلائل کے وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں قبولیت نصیب فرمائے، اور دین کی سمجھ میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ جی عزیز طالبات، کل ہم نے کتاب الایمان کے متعلق ضروری ابحاث ذکر کی تھیں۔ آج یہ باب پڑھتے ہیں، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس وہو قول و فعل و یزید و ینقص۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ایمان قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے جس آیت کا ذکر، جس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے وہ ذکر کیا بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور اس کی تشریح میں فرمایا وہو قول و فعل و یزید و ینقص۔ تو گویا کہ اپنے موقف پر یہ دلیل پیش فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی۔ جیسے ایک مکان، بہت بڑا مکان بنتا ہے تو اس کے اندر اینٹیں بھی ہوتی ہیں، سیمنٹ بھی لگتا ہے، دروازے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، پنکھے اور اس طرح ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اسلام بھی ایک محل ہے، ایک بہت بڑا ایک مکان ہے، ایک بہت بڑے خیمہ ہے۔ تو اس میں 5 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے۔ تو گویا کہ جب محل ثابت کیا تو اس سے یہ ثابت کیا کہ محل کے اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ تو جب محل کے اجزاء ہوتے ہیں تو وہ، اس کا مطلب ہے وہ مرکب ہو کر سارے کے سارے جیسا ایک محل بن جاتا ہے، وہ مل کے ایک محل بنتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی جو بنیادیں ہیں یہ مل کر ایک محل بنا، تو گویا کہ ایمان مرکب ہے۔ کتاب الایمان ذکر کیے، اور ایمان کے بعد اسلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ قول ہے اور فعل ہے، بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ تو اس سے امام صاحب یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ ایمان کے اجزاء ہیں، اور ایمان مرکب ہے، یعنی ایمان اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، یا فقہا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بات کہ ایمان اس حدیث مبارکہ سے بنی الاسلام علی خمس سے یہ بات ثابت کرنا یا یہ دعویٰ قائم کرنا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی ہیں، کہ یہ ایک محل کے ساتھ تشبیہ ہے، اور یہ جب ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی اور اس کے اجزاء ہوئے، جب اجزاء ثابت ہو گئے تو اجزاء کے مجموعے کا نام ایمان ہوا، اسلام ہوا، اور اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ فقہا ایمان اور اسلام کے درمیان فی الجملہ فرق کرتے ہیں، اور لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے بنی الاسلام علی خمس کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت کرنا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی ہیں، یہ قابل قبول نہیں۔ اب ہم اس کے آگے دلائل دیں گے، جو وہ حضرات دلائل دیں گے اس طرح ہم بھی دلائل دیں گے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ وہو قول و فعل و یزید و ینقص۔ دوسرا یہ کہ فرمایا کہ وہو قول و فعل، بخاری شریف کے بعض نسخوں میں عمل کا لفظ بھی ہے، وہو قول و عمل، فعل کی جگہ پر عمل۔ بہرحال دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول اور فعل ہے، یعنی زبان سے کہنا، اور فعل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں سے، زبان سے اور
پاؤں سے جسم سے جو باقی اعمال نکل رہے ہیں وہ فعل ہو گئے، اور جو زبان سے نکل رہا ہے وہ قول ہو گیا۔ تو قول ہے اور فعل ہے، گویا کہ زبان سے نکلنے والے عمل قول ہو گیا اور باقی اعضاء سے نکلنے والے اعمال فعل ہو گئے۔ تو اس سے امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان قول اور فعل کے مجموعے کا نام ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، عمل چونکہ بڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں، کوئی آدمی زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، کوئی آدمی زیادہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، کوئی آدمی زیادہ روزے رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ روزے رکھنے والے نہیں ہوتے، نمازیں زیادہ پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب قول اور فعل ہے وہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان بھی کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ یہ ایک دلیل انہوں نے دی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کو آپس میں برابر ماننا اور اس کے لیے یہ ثابت کرنا کہ یہ قول ہے اور فعل ہے، تو قول اور فعل کا نام ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے کہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنا زبان سے ضروری ہے، ایمان کی تکمیل اعمال سے ہوتی ہے، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس ایمان میں کمی پیشی ہوتی ہے یا نفس ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، اس کے لیے یہ حدیث دلیل نہیں بنتی، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے اعمال کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے جب اعمال کے اندر کمی بیشی ہوگی تو ایمان کے اندر بھی کمی ہوگی، تو اس وجہ سے ایمان کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ تو یہ ان امام صاحب نے دلیل دی ہے۔ تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں جو امام صاحب فرما رہے ہیں یزید و ینقص، کہ اعمال چونکہ کم ہوتے ہیں بڑھتے ہیں، تو جب کہ اعمال گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات تو بجا ہے کہ ایک زیادہ عمل کرنے والا آدمی اور کم عمل کرنے والا آدمی، ان دونوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ بات نفس ایمان میں نہیں ہے، نفس ایمان دونوں کا، وہ بھی مومن ہے یہ بھی مومن ہے۔ ہاں البتہ ایمان کامل میں فرق ہو سکتا ہے، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمال میں فرق ہے، تو کمال میں فرق تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کمال میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نفس ایمان دونوں کے اندر بہرحال ثابت ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل آیات ذکر کی ہیں، اور انشاءاللہ فقہاء حضرات اس کے ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں گے۔ جیسا کہ پہلی جو فرمائی کہ سب سے پہلی آیت ذکر کی لی یزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 ہے، تاکہ صحابہ کا ایمان بڑھتا چلا جائے ان کے ایمان کے ساتھ۔ یہ صلح حدیبیہ کی کھلی فتح یعنی کہ موقع پر تھی، تاکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اندر ترقی ہو جائے، تو اس ترقی کے سلسلے میں یہاں یہ فرمایا کہ ان کا ایمان بڑھتا چلا جائے۔ عزیز طالبات، یہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ سورہ فتح کے متعلق آیت نازل ہوئی تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بتایا گیا کہ ایمان کی ترقی ہوئی ہے ان کی، تو اس سے امام صاحب نے ایمان کی کمی بیشی ثابت کی ہے۔ اب اسی طرح یہاں تک ہم چلتے ہیں 8ویں آیت تک، تو وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ان آیات میں کہ ہم نے اصحاب کہف کی ہدایت میں اضافہ کیا، تو ظاہری بات ہے ان کے نزدیک ہدایت، تقوی، دین، اسلام یہ سارے مترادف الفاظ ہیں، تو لہٰذا ان کا مطلب ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی۔ آگے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ جن کو راہ راست پر لاتا ہے ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ اللہ کے راستے پر آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ اور آگے 5ویں آیت میں فرمایا وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس بات سے بھی کہ جہنم میں عذاب کے 19 حصے ہیں اور ہر حصے میں ایک فرشتہ مقرر ہے۔ بہرحال اس سے ثابت ہو یزداد الذین آمنوا ایمانا، ایمان کے اعتبار سے بڑھتے ہیں۔ ایکم زادتہ ھذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، تو اس میں اس آیت سے بھی اور اسی طرح اس اگلی آیت سے بھی فاخشوہم فزادہم ایمانا، تو ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے
جیسا کہ یہ جو آیت پڑھی ہے ایکم زادت ہو حاذہ ایمانا، یعنی جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافقین غریب مسلمانوں سے مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں اور کہ بتاؤ اس صورت نے تم کو کتنا یعنی ایمان بڑھایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو جو ایمان والے تھے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور 7ویں آیت جو سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت فَاخْشَوْهُمْ وَزَادَهُمْ ایمانا، پس ڈرو، یعنی زادتہم ایمانا، تو پس جو ڈرنے والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے، اس سے اگلی آیت وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا و تسلیما، سورہ احزاب کی 22 نمبر آیت ہے کہ نہیں زیادہ کیا ان کو مگر ایمان کے اور انقیاد میں اور اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکانے کے اعتبار سے، یعنی جب تمام قبائل مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی کہ بالکل صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے، لیکن ان سب حالات کے باوجود بھی اس ایمان والوں کا ایمان بڑھتا چلا گیا۔ تو آپ عزیز طالبات دیکھ رہے ہیں ان تمام آیات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان میں زیادتی کو ثابت کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے زیادتی اسی چیز میں ہوتی ہے جو پہلے کم ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو اس میں اور ان سے جو اوپر والی جتنی آیات گزری ہیں ان کا جواب یہی ہے کہ ہم ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ نفس ایمان میں یہ کمی زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ایمان کے کمال کے اندر کمی زیادتی ہے جو انسان کمال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جہاں پر آپ ان آیات کو دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑھ گیا، اس وقت میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور نئے نئے احکامات نازل ہو رہے تھے، تو جتنی چیزیں وحی کے ذریعے سے نازل ہو رہی تھیں ان چیزوں پر ایمان لانا بھی ضروری تھا۔ جی تو عزیز طالبات آپ نے یہ سماعت کر لیا کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں چونکہ احکامات نازل ہو رہے تھے اور جو چیز نازل ہو چکی ہوتی تھی، جو وحی نازل ہوتی تھی، اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے جب نئی وحی نازل ہوگی تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو یہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ احکامات جن پر عمل کرنا ضروری ہے، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ان کے اضافے کے اعتبار سے ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہیں بھی کہ نفس ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نفس ایمان بسیط ہے، وہ قلب میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ ایمان کا جو کمال اور ذوق ہوتا ہے کہ وہ نفس ایمان میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایمان سے پھر ایک زائد چیز ہے جس پر انسان ترقی حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں میں ان تمام آیات میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات محدثین نے نفس ایمان میں زیادتی ثابت کی ہے، اس کو ہم نفس ایمان میں زیادتی تسلیم نہیں کرتے۔ اور اسی طرح شدت اور ضعف جو ایمان میں ہوتی ہے اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے کہ ایمان میں ظاہری بات ہے، یعنی جتنا ایمان قوی ہوگا اتنے اعمال کی طرف توجہ زیادہ بڑھے گی، اور جتنا ایمان میں ذوف ہوگا اتنا اعمال کی طرف توجہ کم ہوگی۔ تو ذوف اور ایمان اس کے کمال میں کمی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، اس کی شدت اور ذوف کے اعتبار سے ہوتا ہے، نفس ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں وہ یہ جو ایک اضافی چیز ہے، مکملات جسے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکمیل کرنا، کیفیت کے اعتبار سے، شدت اور ذوف کے اعتبار سے یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا والحب فی البغض، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان۔ یہاں اس سے اوپر تک تو آیات امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اب یہ 10ویں نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر رہے ہیں والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، یعنی گویا کہ یہ من تبعیض کے لیے ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی سے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا یہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس طرح ہوا کہ من تبعیضیہ ہے، تبعیض کا معنی ہوتا ہے بعضیت بیان کرنا، جز بیان کرنا۔ جیسے ہم یہ کہنا کہ یہ اس کا حصہ ہے،
یعنی یہ ایک ورق کسی آدمی کے پاس ہو اور کہے کہ یہ ورقہ اس کتاب میں سے لیا گیا ہے، اس میں سے پھاڑا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب یہ ورق اس کتاب کا جز تھا، اس کو وہاں سے نکالا ہے۔ تو یہ من تبعیضیہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی بعضیت اور اس کے جز ہونے کو بیان کرنا۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ جو من ہے، من اس من کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ من تبعیضیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ من سببیہ ہے، یہ ایمان کے سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اللہ کی وجہ سے محبت کرنا اور اللہ کی وجہ سے بغض رکھنا ایمان کا ثمرہ ہے۔ آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا الی عدی بن عدی ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا فمن استکمل الایمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرما رہے ہیں جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بے شک ایمان کے لیے فرائض ہیں، اور شرائع کا معنی شریعت کی مقرر کردہ حدود ہیں، اس میں سنتیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، شرائع کا معنی اس میں شریعت کی کچھ چیزیں حدود کی طرف سے متعین ہیں، اور اس میں حد ہوتی ہے، کسی چیز کی باؤنڈری لائن مقرر ہے، اور اس کی سنتیں ہیں۔ جو آدمی ان کو مکمل کرے گا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اور جو آدمی اس کو مکمل نہ کر سکے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط میں لکھا کہ جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں اور حدود ہیں اور سنن ہیں، تو جو آدمی اس کو مکمل کرے گا وہ ایمان کو مکمل کر لے گا، اور اگر جو آدمی ان کو مکمل نہیں کرے گا وہ ایمان کو مکمل نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے اس طرح استدلال کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں فرائض، واجبات، حدود اور سنتیں، واجبات وغیرہ اور قوانین وغیرہ یہ سارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تو ہم ان کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ایمان کو مکمل کرنے والی چیزیں ہیں، یہ مقوم ہیں، مکمل ہیں۔ مکمل کا معنی ہے کمال تک پہنچانے والی۔ تو ان سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے فرائض کو چھوڑ دیا تو اس کے ایمان کے اندر کمی آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن ہی نہیں رہا، بلکہ مومن کے قائل ہیں، سارے ہی قائل ہیں۔ تو نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایمان میں جو کمال کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جو آدمی ان فرائض میں، واجبات میں چھوڑے گا تو اس کے ایمان میں کمی بیشی ہوگی، نفس ایمان میں نہیں بلکہ اس کے کمال میں کمی ہوگی۔ فَإِنْ عِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، اگر میں زندہ رہا، عیش کا معنی اگر میں زندہ رہا، فَسَأُبَيِّنُهَا تو میں بیان کروں گا انہی کو، یعنی شرائع فرائض کو، لکم یہاں تک کہ تم اچھی طرح عمل کرو، اس پر اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ وَإِنْ أَمُتْ اور اگر میں مر گیا، فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ تو میں تمہارے ساتھ رہنے کی کوئی لالچ اور حرص نہیں رکھتا۔ یعنی جو کچھ میں نے بیان کر دیا ہے اس کی میں مزید وضاحت کروں گا اگر میں مزید زندہ رہا، مجھے فرصت ملی، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو پھر میں تمہارے ساتھ مزید رہنے کی مجھے لالچ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ تم لوگ اسی پر اکتفا کرتے رہو۔ تو اس سے معلوم ہوا جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے استدلال کیا وہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ وقال ابراہیم علیہ السلام ولیکن لیطمئن قلبی، یہ اس موقع پہ کی بات ہے جس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان قلب کے لیے مشاہدے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، دعا کی۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان کی زیادتی چاہتے تھے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایمان کی زیادتی مطلوب نہیں تھی، بلکہ یقین، عین الیقین کے درخواست گزار تھے کہ عین الیقین کے اندر اور جو میری کیفیت ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے اور اس کو میں مشاہدہ کر لوں۔ اطمینان اور یقین کے درجات مختلف ہوتے ہیں، جیسے ایک درجہ علم الیقین کا ہوتا ہے، ایک عین الیقین کا درجہ ہوتا ہے، ایک حق الیقین کا ہوتا ہے، یعنی ترقی کرتا جاتا ہے۔ علم الیقین ہے کسی چیز کے بارے میں یقین ہے، عین الیقین جو تجربے کے بعد بندہ حاصل کر لیتا ہے، اور حق الیقین جو بات دل میں پختہ ہو جاتی ہے، حق درجے تک، کمال درجے تک یقین ہو جاتا ہے، اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرما رہے ہیں، اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھو ہم تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانا یعنی ایمان کے اندر اضافہ کریں، تو اس سے بھی کمی بیشی ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا حضرات فقہا جواب دیتے ہیں کہ نفس ایمان یہاں بھی مراد نہیں بلکہ ایمان کا کمال مراد ہے کہ آؤ آخرت کے تذکرے کریں اور اللہ کو بولیں تاکہ ہمارا آخرت پر یقین بڑھ جائے۔ اور قال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دلیل دی جس میں فرمایا کہ یقین اور ایمان یہ درجے ہیں اس کے، اور ان درجات کے انہی کا نام ایمان ہے۔ اور اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان میں اضافہ اور کمی کا احتمال ہے۔ تو اس لفظ کل سے الایمان کلہ سے اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ استدلال فرما رہے ہیں کہ جب کل کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جس کے اجزاء ہوں، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ساری کی ساری چیز مجھے دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر احتمال ہے کہ نصف بھی دی جا سکتی ہے۔ آتینی کلہ، اس کا سارا حصہ مجھے دے دو، اس کا مطلب ہے اس کے پارٹس ہیں، اس کے حصے ہیں۔ تو جب فرمانے الایمان کلہ، یقین سارے کا سارا ایمان ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اجزاء بھی ہیں۔ تو ایمان اجزاء سے مرکب ہے، وہ اس طریقے سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو ہم ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پورے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا پورا قول ذکر نہیں کیا، ان کی پوری بات آگے بعض کتابوں میں ملتی ہے۔ فرماتے ہیں صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے بعض کتابوں میں ان کا پورا جملہ بھی مروی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے، یعنی جب مصیبت آئے تو اس کو برداشت کرنا، سہنا، ہمت سے کام لینا، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور پھر اس صبر پر جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اس وعدے پر اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر پورا یقین رکھنا، یہ پورا ایمان ہے۔ تو یہ اس طرح یہ امام حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقصود یہ تھا۔ وقال ابن عمر لا يبلغ العبد الحقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدرک، آدمی تقوی کی اعلیٰ مرتبوں تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے۔ حتی یدع کا معنی چھوڑ دینا، ما کا معنی جو چیز، ہا کا معنی کہ کھٹکنا، فی صدر دل میں، یہاں تک کہ ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹک رہی ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ کمال درجے تک پہنچنا یعنی حقیقت تقوی تک پہنچنا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یعنی کمال اس کے درجات مختلف ہیں۔ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ وہ تقوی اور ایمان ہم کہتے ہیں ایک چیز نہیں ہے۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، اور کن چیزوں سے بچنا؟ کفر سے، شرک سے اور تمام منہیات سے بچنا۔ اور اس کی وضاحت تو خود یہاں پر موجود ہے، ما حاک فی صدری، جو آپ کے دل میں بات آ رہی ہے گناہ والی اور کوئی ایسی بات جس میں شک ہے، شبہ ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دینا، اسی کا نام ہی تقوی ہے۔ اور اسی طرح جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دے، دع ما یریبک، اس چیز کو چھوڑ دے جس میں تجھے شک ہے، الی ما لا یریبک، اور اس چیز کی طرف آ جا جس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ آگے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں شرع لکم، یہ آیت ہے سورہ شورى کی 13 نمبر آیت ہے کہ من الدین ما وصى به نوح، کہ اے محمد ہم نے آپ کو اور ان کو حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں پر ایک ہی دین اسلام نازل کیا ہے، البتہ شریعتیں مختلف ہیں۔ اوصیناک یا محمد و ایاہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے دیناً واحدتاً ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔ وقال ابن عباس شرعتاً و منہاجاً، یہ دوسری دلیل ہے۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ شریعت کے زمانے کے احوال، شریعت جو ہے وہ زمانے کے احوال کے اعتبار سے تو مختلف ہو سکتی ہے، یعنی ہر زمانے اور لوگوں کی کیفیت کے اعتبار سے شریعت مختلف ہوگی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا کیونکہ اس وقت کی ضرورت تھی، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ تو دین عقائد کا نام ہے اور عقائد میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ اس طرح استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دین اصول و فروع کا مجموعہ تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اصول و فروع کا مجموعہ ہے۔ تو جب وہاں پر آپ نے فرمایا کہ ایک ہی ہے اور ان کا اور آپ کا دین ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا جز ہوئے، یعنی اعمال ایمان کا جز ہوئے اور ایمان کا حصہ ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے، بسیط نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے اصول دین میں اتحاد اور فروع میں اختلاف ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اصول دین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ چیزیں متفق ہیں، یعنی تمام شریعتوں میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں یہ چیزیں شامل تھیں، اور یہی دعوت تھی کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، یہ تو اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ تو آگے اختلاف فروع میں ہے، نماز میں اختلاف ہے، یعنی اور احکامات میں اختلاف ہے، جیسا ابھی اوپر ایک مثال دی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصول میں اتحاد ہے، فروع میں اختلاف ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ایمان مرکب ہے، ہاں اس سے تو بلکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اصل دین ایک ہے، یعنی ایمان بسیط ہے، اس میں کمی بیشی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اور 17 نمبر دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول شرعتاً و منہاجاً، کہ یہ بھی آیت ہے سورہ مائدہ کی 48 نمبر، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ شرع کہتے ہیں سنت کو، بڑے راستے کو، اور منہاج کہتے ہیں چھوٹے راستے کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین کے بڑے راستے اور جو چھوٹے راستے ہیں وہ، یعنی اس سے مراد اعمال ہیں، ان تمام میں انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے اور شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے استدلال کیا ہے؟ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شرعتاً اور منہاج اس سے مراد اعمال ہیں، اور اعمال ایمان کا جز ہیں۔ تو جب ایمان ایک ہوا، اعمال یعنی اس کا مطلب ہے کہ اعمال کے ساتھ ایمان کا جز بھی، جو اعمال جو کہ ایمان کا جز ہیں وہ بھی ہر زمانے میں ایک ہی رہا۔ تو اس کا جواب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ دونوں چیزوں میں فرق ہے، دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، کہ اعمال اور ایمان یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ آیت ذکر فرمائی ہے شرعتاً و منہاجاً، تو اسی طرح سورہ فرقان کی آخری آیت میں ہے، اسی طرح آتا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ تو اسی طرح ایک دوسری جگہ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا سے مراد ایمان ہے۔ تو یہ تقریباً 17 آیتیں ہیں، اور بعض یا نسخوں میں اس کے ساتھ سورہ فتح کی بھی آیت لکھی ہے، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفسیر سے یہ لازم آتا ہے کہ ایمان کی دعوت اعمال کے ساتھ دی جا رہی ہے، اور یہاں پر اس کو دعا کو جو یہاں پر فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ شرعتاً و منہاجاً، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبیلاً و سنناً، کہ اس سے مراد راستے اور راستے ہیں، تو یعنی چھوٹے اور بڑے اعمال ہیں۔ تو اس کی طرف سے ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بذات خود ہی دعا کو ایک جگہ پر ایمان فرما رہے ہیں، دعا کو ایمان فرما رہے ہیں کہ دعا ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور دعا پکارنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ گویا کہ اس تفسیر سے یہ لازم آتا ہے کہ ان کو ابھی ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان کے ایمان کی امید کی جا رہی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ جاتا ہے، جیسے سورہ فتح کی آیت لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا، میں نے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بعض کتابوں میں یہ منقول ہے کہ اس کی تفسیر یہ دونوں آیتیں، جیسے پہلی میں نے بتایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، یہاں دعا کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایمان سے کی ہے، اور دعا زبان کا عمل ہے، پس اعمال ایمان کی ماہیت میں داخل ہوئے، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ استدلال کرتے ہیں۔ تو ہم ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دعا حکم سے ایمان حکم میں دعا سے دعوت ایمان مراد ہے، کہ نماز کے بعد والی دعا مراد نہیں ہے کہ اللہ کو پکارو، یہاں مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دو، اور ایمان کی دعوت کو دعوت دینا اور اس کی تکذیب کرنا، اگر اس کی تکذیب ہوگی تو پھر عذاب کے لیے کوئی چیز مانے نہیں رہے گی، کیونکہ ایک دوسری آیت میں سورہ فتح کی آیت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ مکہ میں بہت سے مرد عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایمان کو چھپا رکھا ہے، اللہ کے علاوہ ان کا ایمان کوئی نہیں جانتا،
مگر وہ مکہ سے ہٹ جاتے تو یعنی اگر وہ اہل ایمان مکہ سے نکل جاتے تو ہم ان مکہ والوں کو پیس کے رکھ دیتے۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ علادہ ہو کے مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام سرکشوں کو ختم کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہاں پر دعا سے مراد دعوت ایمان تھی، کہ ابھی تک دعوت ایمان کے لیے ان کو دی جا رہی ہے اور ان سے ایمان کی امید ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، ایک تو یہ کہ جو ایمان والے ان کے اندر موجود ہیں، اور دوسرا ان سے ایمان کی امید ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان پر عذاب نازل ہو جاتا اور ان پر عذاب متحقق ہو جاتا۔ تو یہاں دعا سے زبان کا عمل مراد نہیں ہے بلکہ نفس ایمان مراد ہے، اور آیت کا مبحث یعنی اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ اس سے یہ ثابت کرنا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ یہاں پر نفس ایمان کے اندر کمی بیشی اس آیت سے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا پورے سبق کا، ان 17 مقامات پر 17 آیات اور احادیث مبارکہ اور دلائل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات محدثین نے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، اور حضرات فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہیں بلکہ نفس ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، ہاں البتہ کمال اور ذوف کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھنا ہو تو اس کو یوں سمجھیں جیسے مثلا کوئی آدمی کہے کہ یہ ہمارے گھر میں گندم ہے، آٹا ہے، تو اس آٹے کی اور گندم کی مقدار مثلا نفس گندم تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، یہ ایک بات ہے، یعنی کم یا زیادہ ہونا، لیکن نفس گندم ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی بذاتی ہی گندم یا آٹے کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں ان کے گھر میں یہ چیز بنفسی ہی موجود ہے۔ ہاں کمی اور بیشی کا سوال کیا جا سکتا ہے، اس لیے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آدمی اعمال کو چھوڑتا جائے گا اتنا اس کے ایمان میں اور نفس ایمان میں کمی آتی جائے گی، یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھانے کی، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان احادیث مبارکہ کا نور نصیب فرمائے، اور ان کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے وہ برکتیں نصیب فرمائے اور پورے دین پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔